يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہ جو دن ہے یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے دن ہے۔ دو روایتیں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں۔ ایک روایت میں 15 شوال 148 ہجری کو آپ کی شہادت، اور دوسری روایت میں 10 دن بعد یعنی 25 شوال کو امام علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 2 دن امام کی شہادت کے ایام ہیں، تو یہ 10 دن ہم اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام کے طور پر مناتے ہیں، اور اس میں حق بنتا ہے کہ ہم امام علیہ السلام کی سیرت، ان کے افکار، ان کے فرامین، ان کا کردار، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں، سنیں۔ دیکھیں، سب سے زیادہ جس امام نے عمر پائی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام، 65 سال۔ باقی کسی بھی معصوم کی جو عمر ہے وہ 65 سال نہیں ہے۔ سب سے کم عمر جو معصوم ہستی ہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں۔ سب سے کم عمر امام جواد، امام تقی علیہ السلام 25 سال۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، جن کی عمر 28 سال تھی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ باقی ائمہ کی عمریں اسی کے دوران۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر 53 برس تھی، اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی 47 یا 48 سال آپ کی کل عمر تھی، اور اسی طرح باقی ائمہ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عمریں 65 برس تھی۔ تو واحد امام ہے جن کی عمر 65 برس ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 34 برس آپ کا دور امامت ہے، اور اس 34 برس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں تاریخ اسلام کے اس میں، اور ایک ظالم دور گیا اور دوسرا ظالم دور آیا۔ بنو امیہ گئے اور بنی عباس جو ہے وہ برسر اقتدار پر آئے، اور یہ وہ دور تھا۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور نسبتاً آسودہ تھا، یعنی آپ کے لیے آسانیاں تھیں۔ ہاں، کچھ مختصر سا عرصہ ایسا تھا کہ جس میں کیونکہ حکومت اپنی کشمکش میں تھی، تو اس لحاظ سے کچھ عرصہ ایسا امام علیہ السلام کو ملا کہ جس میں انہوں نے کھل کر اور آزادی کے ساتھ دین مبین اسلام کی تبلیغ کی، احکامات بتائے، اور اسی وجہ سے اتنی احادیث آپ نے بیان فرمائی کہ ہمارا جو مذہب ہے، جو فقہ ہے، وہ فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کی بہت زیادہ مشکلات تھیں۔ ایک بات آپ سب کے ذہن میں رہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام ہو یا باقی ائمہ، کس نے اماموں کو شہید کیا؟ جی، حکمرانوں نے ائمہ علیہ السلام کو شہید کیا۔ کیوں شہید کیا؟ اگر انہیں اب ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا تو کیوں مرواتے ہیں لوگ؟ دیکھیں، مخالفین کو لوگ بادشاہ مرواتے ہیں، حکمران مرواتے ہیں، جو ان کے حکومت کے مخالف ہوتے ہیں۔ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ برسر اقتدار آ جائے، تو وہ شخص جو بس عبادت میں مشغول رہے، گوشہ نشینی کی زندگی ہو، کسی سے اس کو کوئی سروکار نہ ہو، کیا اس کو کوئی حکومت مرواتی ہے؟ نہیں مرواتی۔ تو یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام پورے طور پر متحرک تھے، معاشرے میں فعال تھے، اور الہی حکومت کے قیام کے لیے وہ ہر وقت کوشاں رہتے تھے کہ خدا کا نظام نافذ ہو، خدا کے نمائندوں کی حکومت ہو، جن کو اللہ نے ہادی بنایا ہے ان کی حکومت ہو۔
لہذا ائمہ علیہم کی جو جدوجہد تھی، جو کوشش تھی، خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ یہی تھی کہ یہ ظالم حکومتیں ختم ہو، ان کا خاتمہ ہو، اور اللہ کے حقیقی نمائندوں کی معصوم ہستیوں کی حکومت ہو۔ اس کے لیے وہ کوششیں کرتے تھے، اس لیے حکومتیں ان کو اپنے راستے سے ہٹاتی تھی، اس لیے ان کو جیلوں میں ڈالتے تھے، اس لیے ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، اس لیے ان کو نظر بند کرتے تھے، اس لیے ان کو جلا وطن کرتے تھے۔ آپ کے علم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی کچھ عرصہ مدینے سے جلا وطن کیا گیا، آپ عراق میں رہے کچھ عرصہ۔ اسی طرح سے امام بہت عرصہ آخر میں نظر بند تھے، یعنی امام علیہ السلام تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا تھا، ایسے نہیں جا سکتا تھا، کڑی نگرانی ہوتی تھی۔ کئی حدیث میں یہ بات جو ہے کیا ہے واضح ہے۔ تو یہ بات ثابت کرتی ہے، اگرچہ تاریخ اس طرح سے شاید ان چیزوں کو بیان نہ کرے، لیکن یہ خود ائمہ کی شہادت اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ وہ ان حکومتوں کے خلاف سرگرم عمل تھے، ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام ظلم کے خلاف تھے۔ لہذا جو مکتب امامت ہے، جو مکتب ولایت ہے، وہ کبھی بھی کسی غیر عادل کی حکومت کو، ظالم کی حکومت کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف برسر پیکار رہتا ہے۔ یہ ائمہ علیہم السلام کی سیرت ہے، خوب اس کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ دیکھیں ائمہ علیہم السلام کی جو زندگی ہے وہ کیا ہے، اس پر کتابیں بھی موجود ہیں، آپ نیٹ پہ بھی سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی۔ تو بہرحال میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ائمہ علیہم السلام بالخصوص امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کا ہم مطالعہ کریں، جب بھی ان کے ایام آئیں تو اس میں کسی نہ کسی حد تک ہم اہل بیت علیہ السلام کی، ائمہ علیہم السلام کے بارے میں پڑھیں۔